کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ حضرات اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ حضرات تو کیا سمجھتے ہیں تعلیم کتنی ضروری ہے، پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے، شکشا کتنی ضروری ہے۔ اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ حضرات کیا مطلب ہے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھو جہالت موت ہے اور جاہل اندھیرے میں ہے۔ عالم کی جو زندگی ہوتی ہے عالم نور والا ہے، اللہ اکبر، اور جو عالم کی زندگی ہوتی ہے انسان جانتا ہے، جس کے پاس میں تعلیم ہوتی ہے، جو انسان جانتا ہے کہ قرآن کے درس کیا ہے، کہ شریعت کا احکام کیا ہے، کہ قرآن نے ہم کو کون سا درس دیا ہے، وہ انسان اپنی زندگی اسلام کے دائرے میں گزار کے جاتا ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، اب آپ کہو گے مولانا ارے جہالت موت کیسے ہے؟ تو آئیے میں آپ کو مولا علی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء، آپ فرماتے ہیں یعنی بے علم لوگ مردہ ہیں اور علم والے زندہ ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ ارے جو جاہل ہیں، جو بے علم لوگ ہیں، ارے وہ مردہ ہے۔ تب آپ مولا علی کے فرمان کو پڑھو، مولا علی فرماتے ہیں ارے بے علم انسان مردہ ہے اور علم والے زندہ ہے۔ آگے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ارے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، مولا علی فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ اب کوئی دنیا کا انسان اگر اپنے مال پہ تکبر کرتا ہے، اگر اپنے مال پہ فخر کرتا ہے تو مولا علی کے فرمان کو سنے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ ہم مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سنو، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ملت کے نوجوانوں آؤ ذرا غور کرو، جس پیغمبر اسلام پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو نماز کے تعلق سے نہیں ہوئی تھی، روزے کے تعلق سے نہیں ہوئی تھی، حج و زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ پڑھنے کے تعلق سے ہوئی تھی۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ارے پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج دنیا کا یہ دستور بن چکا ہے جیسے ہی اسکول کا وقت قریب آتا ہے ماں اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، ماں اپنے بچے کو تیار کر کے ارے کوچنگ میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، لیکن وہی ماں اپنے بچے کو مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی ہے، وہی ماں اپنے بچے کو مدرسہ جانے کے لیے نہیں کہتی ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں ارے سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دو، ارے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی یہی اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ ارے آپ کہیں گے مولانا یہ ہماری اولاد ہے اور اس اولاد کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں، آپ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو جہنم میں لے جائے گی؟ تو آؤ آگے سنو، اگر آپ نے اس اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اگر آپ نے اس اولاد کو شریعت کے بارے میں نہیں بتایا، اگر آپ نے اس اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اگر آپ نے اس اولاد کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اگر آپ نے اس اولاد کو ارے جوئے کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو شراب کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کاموں سے نہیں روکا، اور تو یہی اولاد آپ کی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ کے پاس میں کون سی دلیل ہے؟ تب آئیے گا میں آپ کو امام غزالی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ایک اولاد جہنم میں جاتی ہوگی تو اکیلے جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لائے گی اور کہے گی اے پروردگار عالم یہ میرا باپ ہے، باپ جس نے مجھ کو دنیا میں کھانا دیا، جس نے مجھ کو دنیا میں پہننے کے لیے کپڑے دیے، جس نے دنیا میں مجھ کو ارے رہنے کے لیے مکان دیا، جس نے دنیا میں رہنے کے لیے مجھ کو بڑے بڑے پلاٹ دیے، جس نے دنیا میں رہنے کے لیے مجھ کو پیسہ دیا، ارے زمین دی، سب کچھ دیا، لیکن اے پروردگار عالم اس باپ نے مجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی، اس باپ نے مجھ کو حرام حلال کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس باپ نے مجھ کو شراب کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا تھا، اس باپ نے مجھ کو جوئے کے اڈے پہ جانے سے نہیں روکا تھا، آج میں جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، اے پروردگار عالم میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا آپ کی اس اولاد ایسی اولاد سے کیا فائدہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ اور اس ذرا غور کرنے کا مقام ہے جو آپ کے اتنے بڑے بڑے مکان ہیں، جو آپ کی بلڈنگیں ہیں، جو آپ کی زمین ہے، آپ کے دل میں یہی تو خیال
خیال ہے ارے مرنے کے بعد میں یہ ساری بلڈنگ میری اولاد کی ہو جائے گی، ساری زمین پہ قبضہ میری اولاد کا ہو جائے گا؟ اب بتائیے گا اگر کل قیامت کے دن یہی اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی، ایسی اولاد سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دو اور دنیا والوں کو پیغام دے دو کہ بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو اور دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو اور دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ بس یہی آخری بات بیان کر کے اپنی جگہ بیٹھنے جا رہا ہوں۔ اے ملت کے نوجوانوں، اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جانا کہ آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے، اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جانا کہ آپ سے آپ کا نبی راضی ہو جائے، آپ کے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو جب ہمارا دنیا سے جانا ہو تو آپ کے محلے کے شخص آ کر کے، آپ کی بستی کے لوگ آ کر کے ارے جنازے پہ آ کر کے یہ نہ کہیں ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک غدار کا جنازہ جا رہا ہے، ایک جگہ کھیلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بدکار کا جنازہ جا رہا ہے، ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے ارے جو دوسروں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرتا تھا، ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جانا ارے جب دنیا سے جانا ہو تو کوئی دنیا کا انسان یہ نہ کہے کہ نبی کے غدار کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ دنیا یہی پکارتے نظر آئے کہ نبی کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے، آپ کی مسجد کے امام یہ تمام علماء کرام آپ کے جنازے پہ آ کر کے ایک صدا لگاتے نظر آئیں گے، لہج میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ایسی کے لیے۔